کا ہٹا دو، اندر وہ باہر بیٹھے اندر سے کیا آپ آگے آ جاؤ، وہ بیٹا یہ نوجوان وہ اس کو بولا آپ آگے آ جاؤ بیٹا، وہ اچھے چھوٹے بچے پیچھے رہو، موبائل چھوڑ دو، بند کر دو اس کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، معزز علماء کرام بزرگ اور دوستو، حق تعالی شانہ نے یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے اس کے فضل سے ہمیں عطا فرمایا اور اس مہینے تک ہمیں پہنچایا ہے۔ یہ 4 مہینے بابرکت، حرمت والے، عظمت والے مانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ گزر گیا رجب کا، یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ، اور پھر آنے والا مہینہ محرم الحرام۔ یہ دوسرے میں چل رہے ہیں اور 2 باقی ہیں۔ یہ فضیلت کے حامل ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں بہت ساری۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے خصوصیات میں سے، دیکھو اللہ نے دنوں کے اوپر کسی دن کو فوقیت دی ہے، مہینوں کو کسی مہینے پر فوقیت دی ہے، راتوں کو چند راتوں پر فضیلت دے کر اس کو فوقیت دی ہے، گھڑیوں کو بھی فوقیت ملی ہے دوسری گھڑیوں کے مقابلے میں، سال کے اندر جتنے مہینے ہیں اس کے اندر بھی اس کو فوقیت ملی ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، بقیہ 6 دن جتنے گزرے ہیں اس کے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہے آج جمعہ کے دن، اللہ نے اس دن کو فضیلت دی۔ اوقات کو دیکھا جائے پورے ہفتے کے اندر، گھڑیوں کو دیکھا جائے تو جمعہ کی بابرکت گھڑیاں جو چند اقوال کے مطابق 11 قول کے مطابق جو مشہور ہے، اس کے اندر جو فضیلت حاصل ہے مقبولیت کی دعاؤں کی گھڑیوں کی، وہ بقیہ اور دنوں میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اوقات کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے اللہ نے ایک مقام اور ایک فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح مہینوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا اور اس کے اندر بھی ایک اور مہینہ مزید فضیلت والا بنایا جو ہے رمضان المبارک کا، اور مہینوں کے مقابلے میں اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ایک فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد جو مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ان چیزوں کی اللہ کے نبی نے ہمیں فضیلت دی ہے اور فضیلت بخشی ہے۔ ہم اتنے ناواقف ہو چکے، اتنے غفلت والے ہو چکے، اتنے غافل ہو چکے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہماری نظروں سے، ہمارے دل و دماغ سے، ہماری زندگی سے دور ہو چکی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کس مہینے میں چل رہے ہیں، کس گھڑیوں میں چل رہے ہیں، کس اوقات میں چل رہے ہیں، کس دن میں چل رہے ہیں، کون سی گھڑیاں، کون سے دن، کون سے اوقات ہمارے پاس، اس کو ہم نہیں پرکھ رہے، نہیں پہچان رہے، تبھی تو ہم غافل بن کر زندگی کو بسر کر رہے، گزر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کے اندر کہ سنو، مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر سب سے افضل دن یہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا جو دن ہے، 10 دن پہلے 10 دن یہ افضل، حضور خطبے میں ارشاد فرما رہے حجۃ الوداع کے موقع، تمام دنوں میں افضل دن یہ ہے، پھر فرمایا تمام مہینوں میں افضل مہینہ یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، پھر فرمایا تمام شہروں میں افضل مہینہ، افضل شہر یہ مکہ المکرمہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فضیلت بیان کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس فضیلت سے ناواقف ہو چکے، اس فضیلت کو نہیں سمجھ رہے، غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت اس بات پر متفق ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہیں، ان 4 مہینوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں،
بقیہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عبادتوں کے اندر اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں بقیہ اور مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں. اور پھر فرماتے ہیں اس مہینے 4 مہینے کے اندر جو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے اس مہینے کے اندر اس کے عذاب بھی اس کی نحوست بھی بڑھا دیتے بڑھ جاتی ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے اس مہینے کے اندر اور گناہ کرتے اس کا وبال بھی اور اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کی خصوصیات یہ ہے جو اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں کی عبادت کی توفیق دے دیتے. یہ 4 مہینے صحیح گزارتا ہے صحیح اصول کے ساتھ گزارتا ہے صحیح عبادت کے ساتھ گزارتا ہے اس کے مقام کو سمجھ کر گزارتا ہے تو فرماتے ہیں بقیہ مہینوں کے اندر اللہ توفیق دے دیتے ہیں اور صحیح گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو بقیہ 4 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں سے محفوظ کر لیتے بچ جاتے ہیں. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے. عبادت کر لینا اللہ کو منوا لینا اللہ کو راضی کر لینا ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہو بقیہ ایام اور بقیہ مہینے صحیح گزر جاتے ہو تو ہمیں تو خوشیاں منانی چاہیے اس کی عبادت میں ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ فضیلت ہے اس مہینے کی اس دنوں کی جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہی تو ہم غفلتوں میں اور دنوں کی طرح اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں. یہ وہ دن اور وہ ایام چل رہے ہیں جس کو اللہ سے اپنا قرب حاصل کر. یہ دن کیوں دیے یہ مہینے کیوں دیے یہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے 10 دن مبارک اور فضیلت والے کیوں دیے. ایک اور بات دیکھو رمضان المبارک میں 2 عمل اہم ہیں. ایک تو نماز یہ تو ہر زمانے میں ہر مہینوں میں ہے اور ایک روزہ یہ فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے. بقیہ تراویح اور بقیہ اعتکاف یہ سنت ہے نا. بقیہ زکات تم کہیں زکات نہ زکات تو فرض ہے لیکن رمضان اس کے لیے شرط نہیں ہے. اس کے لیے تو شرط کا گزرنا شرط ہے کہ سال گزر جاوے کسی مہینے میں بھی اپنی زکات کو ادا کرو. معلوم یہ ہوا رمضان المبارک فضیلت کے اعتبار سے تو بڑا ہے لیکن اس کے اندر 2 ہی رکن ہیں اہم ایک نماز اور ایک روزہ. دوسرا 2 عمل ہیں وہ سنت ہیں لیکن ذی الحجہ کے اوپر تاریخ اٹھاؤ اس پر نظر کرو تو اس سے بڑھ جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے. اور اللہ کے جو حکم نازل کیا ہے اور جس کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر 2 چیز اور چیز بڑھ جاتی ہے. ایک تو نماز فرض ہے جیسے رمضان میں روزے فرض ہیں. ذی الحجہ کے اندر حج فرض ہیں یہ فرض ہیں. تو 2 عمل قربانی مالداروں پر فرض اور واجب ہیں یہ عمل بڑھ گیا. ایام تشریق کے ایام 5 دن ہے ایام تشریق واجب ہے یہ عمل بھی بڑھ گیا. عید الفطر کا 1 ہی دن ہے لیکن بقرعید کے 3 دن قرار دیے گئے کہ 3 دن قربانی کرے گی تمہارے لیے 3 دن عید کے ہیں. ایام تشریق بھی بڑھ گئی قربانی کے 3 دن بھی بڑھ گئے اور مزید 2 دن بڑھ گئے. تو فضیلت کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اور اس میں حج فرض قرار دی گئی مالداروں پر کتنا بڑا اہم رکن ہے. پھر اسی کے اندر روزہ عرفات کے روزے کی فضیلت بیان کر دی گئی. اسی کے اندر مزدلفہ اور مینا اور عرفات کا قیام واجب قرار دیا گیا. سب فضیلتیں اور سب چیزیں اللہ نے اسی مہینے میں رکھی. بقیہ یہ فضیلت کسی اور مہینے کو نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت کا حامل یہ مبارک مہینہ. تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمیں غفلتیں اپنی زندگیوں سے رخصت کرنی چاہیے. اب تو کرو تبھی اپنی زندگی میں انقلاب آئے گا اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئے گی. لیکن جیسی زندگی گزر رہی ہے ایسے گزارتے چلے جائیں گے نقصان ہمارا ہے کسی اور کا نہیں ہے. یہ تو چند باتیں میں نے پیش کی اس سے تو بہت فضیلتیں. ایک اور بات قربانی کیا ہے کس کو کہتے ہیں. قربانی حلال جانور دیکھو حلال جانور کی قید لگائی اس سے حرام جانور نکل گئے. حلال جانور اس سے حرام جانور نکل گئے. طیب اور پاکیزہ مال کے ساتھ اس سے حرام مال نکل گیا. معلوم یہ ہوا قربانی کے لیے شرط ہے کہ حرام جانور نہیں ہونا چاہیے جس کو شریعت اسلام نے کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا حرام قرار دیا گیا. وہ قربانی مطلوب نہیں ہے وہ قربانی بارگاہ الہی میں مقبولیت نہیں رکھے گی جو حرام
گوشت کی ہوگی وہ نہیں. پھر فرمایا حلال جانور کے ساتھ حلال اور پاکیزہ اور طیب مال شرط ہے. معلوم یہ ہوا حرام مال کی ملاوٹ ہوگی تو یہ قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی اجر ثواب نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کیا قید لگائی, قربانی کیا ہے, کس چیز کا نام ہے؟ قربانی ہے حلال جانور کو پاکیزہ اور طیب مال کے ساتھ بنیت قرب, اللہ کے قرب کی نیت سے, اس سے غیر اللہ کا قرب نکل چکا. نظام الدین اولیاء ہو, خواجہ معین الدین چشتی ہو, خواجہ اجمیری ہو, صابر کریری ہو, کیسے دراز ہو, کوئی بھی ولی اللہ ہو, یہ سب نکل چکے. اس کے نام پر یہ قربانی نہیں چلے گی. صرف اور صرف بنیت قرب اللہ من اللہ, اللہ کے نام سے اللہ کے لیے ہی ہو, تب یہ قربانی تمہاری قبول ہوگی. تو معلوم یہ ہوا حلال جانور کے ذریعے اور بنیت قرب مخصوص ایام کے اندر, یعنی اس سے وہ قید بھی نکل چکی. یہ 3 دن کے علاوہ 10, 11 اور 12 کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ قربانی کرو گے, قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہوگی. مخصوص ایام کے اندر تمہیں قربانی کرنی پڑے گی. یہ قید ہے. ان مخصوص ایام میں تم جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اسی کا نام ہے قربانی, اسی کا نام ہے قربانی, اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کیا ہے؟ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا, اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا. کس کے لیے اللہ کے حوالے, کس چیز کے لیے کر دیں گے؟ اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے اطاعت فرما برداری کے لیے اپنے وجود کو کیا کر دینا؟ اللہ کے حوالے کر دینا, اس کا اظہار کرنا, اس کا اقرار کرنا, اس کا نام ہے قربانی. اس کا نام ہے قربانی. قربانی کیا ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اپنی خواہشات نفس کو کچل کر, دبا کر اللہ کے حکم کو ماننا, یہ ہے قربانی, اسی کا نام ہے قربانی. قربانی کیا ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی اپنی آرزو, اپنی تمنا, اپنی خواہشات, اپنی خوشیاں, اپنی دلجوئیاں, اپنے آرام, اپنی لذتیں, اپنے ارادے, اپنی اڑنگ, یہ تمام مزے والی چیزوں کو قربان کر کر اللہ کے تابع اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنا, اس کے تابع ہو جانا, اسی کا نام ہے قربانی. یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی. کیا انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی انہوں نے, تب جا کے یہ سنت ہم تک پہنچی اور ہم کر رہے ہیں, اس سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہے قربانی. قربانی کی بہت ساری باتیں ہیں, قربانی کی فضیلت بھی بہت آئی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کر رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرما رہے ہیں عائشہ, قربانی کرو, جس قربانی تم کریں گے اور یہ جو قربانی کی جا رہی ہے یا کر رہے ہیں, اس کا گوشت, اس کا سنگ, اس کا بال, اس کی کھڑیں, یہ قیامت کے دن شکل کے اندر, یہ دنیا کے اندر جس شکل میں جانور ہے یہاں تو ذبح ہو رہا ہے, کھا پی کر اڑا رہے ہیں, اسی شکل میں لایا جائے گا اس کو. اور پھر فرمایا یہ سواری بنے گی, کس کی؟ کل صراط کے لیے یہ سواری بنے گی عائشہ. پھر فرمایا سن عائشہ, اس کو ذبح کرتے وقت اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے, اس سے پہلے تو بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ مقبول ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت فرمائی ان قربانی کرنے والوں کے لیے. اور پھر فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے, راوی ہے اس روایت کے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فاطمہ کھڑی ہو جاؤ. جب قربانی ہو رہی تھی اس وقت سامنے کھڑی کی اور فرمایا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ, یہ وہ قربانی ہو رہی ہے, اس کا گوشت, اس کا بال, اس کی کھڑیں, اس کے سینگوں کے ساتھ قیامت کی یہ جانور کی شکل میں آئے گا یہ جانور. اور فاطمہ سنو, یہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما کر تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہاں روایت میں معاف کر دیں گے, گناہوں کو معاف کر دیں گے.
اور یہ سواری بنے گا. سواری کی روایت اوپر والی ہم عائشہ صدیقہ کے اندر بھی, وہاں مقبولیت اور اللہ کے یہاں قبول ہونے کی, یہاں بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کو کیا کر دیں گے. اور پھر آگے ایک روایت میں ایک اور الفاظ حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بھی کہا, اے فاطمہ یہ جو قربانی ہو رہی ہے نا, یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر تیرے ترازو کے اندر وزن کیا جائے گا. اس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ فضیلت آپ کی آل کے لیے صرف ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے؟ فرمایا نہیں, یہ مخصوص اور خاص میری آل کے لیے ہے اور عموماً پوری امت کے لیے ہے. فضیلت بخشی ہمیں قربانی کرنی ہوگی. مالداروں پر قربانی ضروری ہے, واجب ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے. دیکھو روایت میں آتا ہے یہ سواری بنے گی, روایتوں میں آتا ہے یہ قبول ہو جائے گا تو اللہ کے یہاں شاہی خزانوں میں رکھ دیا جائے گا. گناہوں کی بخشش کا اعلان, کبھی تو 70 گنا بڑھانے کا اعلان. یہ فضیلتیں کس کو ملے گی, کب ملے گی؟ دنیا کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں. شادیوں میں جاتے ہیں نا ہم لوگ, اچھی گاڑی لے کر جاتے ہیں, اے سی والی گاڑی ہو, اچھی گاڑی ہو, اس کے دور بھی, اس کی سیٹ بھی اچھی ہو, تاکہ جس شادیوں میں ہم جاوے تو فوراً پبلک دلہا اور دلہن کو دیکھنا تو بھول جائے اور ہماری گاڑیوں کے پاس آ جائے, کھڑے ہو جائے اور تصویریں اور ویڈیو بنانا شروع کر دے. دور کو کھولے تو دیکھے اے سی کیسا ہے, دیکھے کہ اس کی سیٹیں کیسی ہے, کتنے لوگوں کی سیٹ ہیں, وغیرہ وغیرہ. سب چیزوں کی تصویر کھینچنے کے لیے دلہا دلہن ایک طرف, لیکن کار کی عظمت اس کے سامنے. اور یہ سوچنے والا, سفر یہ طے کرنے والا یہ سوچتا ہے گاڑی بھی اچھی ہو, چلنے والی بھی اچھی ہو, اے سی بھی عمدہ ہو, تاکہ سفر آسان ہو جائے, لمبا سفر بھی ہمارے لیے مختصر ہو جائے, ہے نا. دنیا کا دستور ہے میرے عزیزوں, میرے پیاروں. جی یہ دنیا کی سواری کا یہ عالم, ہماری آخرت کی سواری اسی وقت کام آئے گی. ہمارا یہ عمل قربانی والا محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, اخلاص کے ساتھ ہوگا, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر مال حرام نہیں ہوگا, اس میں شہرت نہیں ہوگی, اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا. تب جا کے خوش دلی کے ساتھ. کوئی ہمیں برا کہے گا, قربانی نہیں کریں گے تو لوگ تانا ماریں گے, مالدار ہو کر قربانی نہیں کر رہا ہے, لوگوں کے گوشت کو لے رہا ہے, خود تقسیم نہیں کر رہا. اس سوچ کو سامنے رکھتا ہو کر اگر یہ قربانی کر رہا ہے, یہ قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہے. کوئی سواری نہیں بنے گی, کوئی نجات کا ذریعہ نہیں, کوئی مغفرت کا اعلان نہیں. شرط ہے حلال اور پاکیزہ مال کے ساتھ قربانی کی جائے. یہ تو قربانی کی فضیلت. قربانی ایک بہت اہم بات. قربانی تو جانور تو خریدتے نبی سے لوگوں نے شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن 2 میڑھے کو لائے. وہ میڑھے کھسی والے تھے, سینگوں والے تھے, چتکبرے تھے. یہ 3 صفات والے تھے. آپ نے اس کے رخ کو قبلے کی سمت میں کیا اور اپنا رخ ذات الہی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. اور کیا ارشاد فرمایا حضور نے, میں اپنے رخ کو تیری جانب کر رہا ہوں, تو اس زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا خدا ہے. ایک بات کہی. دوسری بات فرمائی, میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یکسوئی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں دین ابراہیم پر قائم ہوں. یہ 2 بات فرمائی. پھر تیسری بات کہی آپ نے, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر چوتھی بات آپ نے ارشاد بہت اہم فرمائی, اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. چوتھی بات یہ فرمائی, میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, رات اور دن اپنی زندگی کو نچھاور کرتا ہوں تیرے حکم پر, اس لیے کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس حکم کی میں پوری زندگی اپنی زندگی کے اندر میں تیری فرما برداری کر رہا ہوں. میں عبادت کر رہا ہوں, میں نماز قائم کرتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, رات اور دن تیری عبادت میں مشغول رہتا ہوں, نچھاور کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس حکم کو میں پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہوں. کتنی اہم بات ہے. پھر اور آگے فرمایا,
یہ تو کر ہی رہا ہوں. پھر فرمایا قربانی کے جانور کو طرف مخاطب ہو کے، اے قربانی کے جانور، اے ذبح کر رہا ہوں میں تجھے اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے قربان کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں. پھر آپ نے یوں کہا یہ محمد کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قربانی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو اللہ کے حوالے کر دیا. کیا سبق ملا؟ ہم قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں اور امیدیں رکھتے ہیں آخرت میں اجر ثواب ملے گا. کیسے مل سکتا ہے؟ آخرت میں اجر ثواب ضرور ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ احکام خداوندی کو گھیر کر قربانی کرنا تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد ہم اس کی چرائی میں، اس کے چاروں کے اندر، اس کے پانی پلانے کے اندر، اس کے انتظام کھانے پینے کے اندر رات اور دن ہم جنگلوں میں گزار دیتے ہو اور نماز کو چھوڑ کر ہم اس قربانی کے عمل کو انجام دے رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے یہاں ماں چلا رہی ہے، بیٹا چھوڑ دے، اب تو بچ کر بہت ہو چکا، نہلا چکا، کھلا چکا، پلا چکا، رات دن اسی میں، نہ ماں کی سن رہا ہے نہ بیوی کی سن رہا ہے. بتاؤ، ماں کے حقوق کو، بیوی کے حقوق کو، اللہ کے حقوق کو پامال کر کر یہ قربانی والا عمل کر رہا ہے، کیا عند اللہ مقبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کرنا پڑے گا میرے عزیزوں. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن مجھے ایک بات پر اور اہم توجہ دلانا چاہیے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کا معمول تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرتے تھے اور عیدگاہ کے اندر ہی قربانی کرتے تھے. تو آپ لوگ سب قربانی کے جانور کو عیدگاہ میں لے کر مت چلے آنا، ورنہ ہم کہاں کھڑے رہیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے. کیوں؟ 3 مقصد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مقصد تھا. نمبر 1، حکم خداوندی کو بتلانا مقصود تھا. اے مالدارو، میں قربانی کر رہا ہوں، تم پر قربانی اگر فرض ہے، حکم شرعی بتا رہا ہوں کہ تم پر جو قربانی فرض ہے تو قربانی کرنی ہوگی جیسے میں ادا کر رہا ہوں. اور اگر تم مالدار ہو کر قربانی میری طرح نہیں کر رہے ہو تو اس عیدگاہ کے اندر قدم رکھنے کے قابل نہیں ہو. یہ حضور ارشاد فرما رہے، یہ اشارہ کر رہے آپ. ایک مقصد. دوسرا مقصد یہ تھا امت کو معلوم ہو جائے، عیدگاہ میں آنے والے کو، میں قربانی کس طریقے سے، کس انداز سے، کس ادب سے، کس سنت کا لحاظ کر کے کر رہا ہوں. اے میری امت، تم اس ادب کا احترام، ادب کا اہتمام کرتے ہوئے، سنت کا احترام، ادب کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں قربانی کرنی پڑے گی. 2 بات. اور تیسری بات بہت اہم، وہ بھی یہ فرمائی آپ نے، یہ مقصد تھا کہ جس قریے کے اندر، جس شہر میں، جس دیہات میں نماز عید واجب ہے پڑھنا، ادا کرنا، ان پر ضروری ہے کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے وہاں تک یہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے آپ یہاں قربانی فرماتے تھے. یہ 3 مقصد تھا. لیکن ایک بات سنو، دوسری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ ادب سیکھیں. میرے عزیزوں، بہت مختصر 2 منٹ میں اہم بات کہہ دوں. نماز فرض ہے نا، نماز فرائض سیکھنا، واجبات سیکھنا فرض ہے. زکات فرض ہے، اس کے واجبات سیکھنا، اس کے ضروری عام احکام کو سیکھنا ضروری ہے. قربانی وکالا عمل کر رہے ہو تو قربانی کے عام سے پہلے اندازون قربانی کرنا ضروری اور جائز نہیں ہوگا. تمہیں اس کے احکامات کو، اس کے حکم کو، اس کی شریعت کو تمہیں مفتیاء کرام کے پاس سیکھنا پڑے گا. نمبر 1، قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کے فرائض، ان کے واجبات سیکھے. مفتیاء کرام کے پاس جائے. کیوں جائے؟ اس کی عمر کو معلوم کرنے کے لیے. قربانی کے جانور کو خریدنے جا رہا ہوں، اس کی عمر کتنی چاہیے، کون سا جانور چاہیے، کون سے رنگ کا چاہیے، خصی کی فضیلت ہے کہ بغیر خصی کی فضیلت ہے، کون سے کلر کی فضیلت ہے، حلال لوں کہ حرام مال سے لوں، اور میری بیوی بھی مالدار، میری اولاد بھی مالدار، میں بھی مالدار، کیا ایک طرف سے ادا ہو جائے گی کہ بیوی کی الگ، اولاد کی الگ؟ یہ سب احکامات اور یہ شریعت ہے. کیا ہم اسی وقت فون کریں گے مفتیاء کرام کو گم ہو جاوے، مر جاوے، بسم اللہ بھول جاوے تب جا کے فون کرتے ہیں؟ ارے خریدنے سے پہلے ان کے پاس رجوع کرو اور ان مسائل کو معلوم کرو. نمبر 1، یہاں پر بس نہیں ہے، ان کا احکامات کو معلوم کرنے کے بعد اور بھی ہم گرفت میں ہیں شریعت کی کہ خرید کر لا رہے ہیں، اس کو
خرید کر لانے کے بعد گلی کچی والے کو پریشان کر رہے ہیں، پڑوسی والے کو پریشان کر رہے ہیں، اور نہ معلوم نجاست کہاں کہاں پھیل رہی ہے۔ یہ تمام احکامات اور اس کے چارے اور کھلانے اور پلانے کے شریعت کیا کیا حکم دیتی ہے، ان تمام معلومات کو شریعت کا مفتی کرام سے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ یہاں سے بس نہیں ہے، اور ایک قدم آگے بڑھیے۔ یہ تو خرید لیا، خریدنے سے پہلے اس کے احکام کو معلوم کرو، خریدنے کے بعد اس کے احکام کو معلوم کرو۔ تیسرے نمبر پر ذبح سے پہلے اس کے احکام کو معلوم کرو، کیسے ذبح کرنا ہے، کیسے لٹانا ہے، کیسی چھری پھرانی ہے، کتنی رگیں کاٹنی ہے، اور کس طریقے سے کاٹنے کے بعد اس کا خون کپڑے پر لگ جائے گا وہ کیا حکم ہے، اور اس کی رسی کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام احکامات اس ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ بھول گئے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کلمات پڑھنے چاہیے، اس کے ذبح سے پہلے اس کے احکام کو سیکھنا ہم سب پر ضروری اور واجب ہے۔ غافل ہے نا ہم لوگ، سیکھتے ہیں کبھی ہم لوگ نہیں۔ ایک اور بات اخیر، یہ تو ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اور مزید ایک آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ ذبح کرنے کے بعد چمڑے کے بارے میں ہمیں معلومات کرنی پڑے گی، یہ چمڑا کہاں جائے گا، اس کی رسی کہاں جائے گی، اس کا گوشت کیسے تقسیم ہوگا، شرکا موجود ہے تو شرکا کے اندر گوشت کیسے تقسیم کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کی غلاظت کو کہاں دفن کیا جائے گا، کیسے دفن کیا جائے گا، کہاں ڈالا جائے گا، یہ سب حکم ہم مفتیاء کرام سے معلوم کریں گے۔ تب جا کے یہ تمام خریدنے سے لے کر اس کے جانور کے گوشت کھانے تک، سمجھ رہے ہو نا، ہم نے تو قربانی کو سمجھا، قربانی کے جانور کو خریدو، ذبح کرو اور کھاؤ، اسی کا نام قربانی ہے۔ یہ احکامات کو گھیر کر اپنی قربانی انشاءاللہ کریں گے، اللہ کے یہاں عند اللہ مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔